السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حزب ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ویڈیو کا ریئیکشن لینے جا رہے ہیں، بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جڑوا بیٹے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ایک مثلاً عورت سے دو بیٹے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو ویڈیو کا ریئیکشن لے کر بتائیں گے اور دکھائیں گے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پیو مثلاً والد جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے عورت طاقتور ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریئیکشن لے کر آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجوہات کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جڑوا بیٹے کو انہوں نے تفصیل سے بتا دیا، تو آپ کو حضرت علی کا فرمان بھی ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو کا ریئیکشن دیکھ کر ہمیں کمنٹ میں بتانا کہ کیسی ویڈیو لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آئیں ویڈیو کا ریئیکشن دکھاتے ہیں آپ کو۔ جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد و عورت جڑوا بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑوا بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی دو رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑوا بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں دو بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی؟
یا جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑوا بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑوا بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑوا بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑوا بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑوا بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑوا بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں،
عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ ویڈیو دیکھ لیا، کیسی لگی ویڈیو تو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ایسی اچھی ویڈیو ہم آپ کے پاس ضرور شیئر کرتے رہیں گے، تو اس لیے ویڈیو آپ دیکھ لیا تو اس لیے اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جڑواں بیٹے کس کے ہوتے ہیں، کیا نر طاقتور ہوتا ہے یا کیا عورت طاقتور ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ پاک جسے چاہے جتنے دے، جسے چاہے جس کی جتنی روزی ہو، اللہ پاک اتنی ہی اس نصیب اس گھر میں دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جڑواں بیٹے ہوں یا کوئی ہوں تو اللہ پاک، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار جڑواں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو کیا اس گھر میں نوست ہوتی ہے، یا کوئی لوگ ہنستے ہیں، یار ہنسنے کی کوئی بات نہیں، وہ مالک ہے، غفور الرحیم ہے، جسے کو چاہے 2 دے، جسے کو چاہے 1 دے، جس کو چاہے دے کے لے لے، جس کو چاہے مرا ہوا دے تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ایسی اچھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ہم آپ کو ضرور فراہم کرتے رہیں گے۔